السلام علیکم 9th کلاس بیٹا ہم مطالعہ قرآن حکیم میں سے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا حصہ سوم پڑھیں گے، پیج نمبر 112۔ تو آئیے اس کے کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، ملکہ سبا کے تخت کا واقعہ بیان کریں۔ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس بھیجے تو اس وقت ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سن کر جنگ کی بجائے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپہ سالاروں اور درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں اور اس پر امانت دار بھی ہوں گا۔ اور اسی وقت وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا، انا آتیک بہ، میں اس تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں، یعنی آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جب انہوں نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی انہوں نے تخت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا شکریہ ادا کیا۔ کوشچن نمبر 2، ملکہ سبا کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا اور اس پر صاف شفاف شیشے کا فرش اس طرح سے ڈالا گیا تھا کہ اسے غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا اور سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ قیلا لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ، جب اس نے اسے دیکھا، حسبتہ لجۃ، تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی جب وہ اس میں سے گزرنے لگی تو اس نے سمجھا کہ سامنے حوض ہے، تو اس نے گزرنے کے لیے پنڈلیاں کھول دیں، یعنی اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں۔ قالا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہ صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ ایک ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت، تو ملکہ سبا نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں، جو کہ اس اللہ پر جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اس نے یہ تمام نعمتیں دیکھ کر متاثر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ کوشچن نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ایک واقعہ تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو
حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ ایک پیچیدہ مقدمہ آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ ایک چرواہے کی چند بکریوں نے ایک کھیت کو رات میں چر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدمہ کا فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، یعنی ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ کھیتی لگائے، یہاں تک کہ کھیتی اسی حالت کو پہنچ جائے کہ جس طرح وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی۔ پھر بکریاں چرواہے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دونوں کا نقصان برابر ہو سکے۔ کوسچن نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شوق کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کے لیے گھوڑے پالنے کا شوق تھا۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محبت کے اظہار کے لیے ان کی گردنوں یعنی گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے قصہ سلیمان علیہ السلام میں سے 2 کوسچن رہ جائیں گے۔ ایک ہوگا ہاروت اور ماروت فرشتوں کا ذکر اور دوسرا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔